أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا حی یا قیوم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین. صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشیت سے مطالعہ فرما رہے ہیں، اور اس میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے سما. تو سما کے متعلق جو آخری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سما ہے یہ عطا اور نعمت الہی ہے. یہ وہ رقص نہیں ہے جو شریعت میں حرام کیا گیا ہے، جیسا بعض جاہل درویش جن پر مشائخ کا قہر نازل ہوا ہے گمان کرتے ہیں. مگر یہ عطا اور نعمت سما کی اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے دل پر قابو رکھتا ہے، جس کے دل پر غیر حق کا وسوسہ بھی سما میں نہ آتا ہو، اور دنیا کے سامانوں میں سے کسی سامان پر بھی اس کو التفات نہ ہوتا ہو. عاشقانہ اشعار سنتے ہوئے کسی عورت یا مرد کا اصلاً خیال نہ آتا ہو. اللہ عز و جل کے سوا کسی کا قصد نہ رکھتا ہو، اور جو شخص وسوسوں کے میل کچیل اور طبیعت کی گندگیوں میں لتھڑا ہوا ہو، اس کو سما سننا جائز نہیں، نہ اس کو یہ نعمت بھی مل سکتی ہے. اس پر لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنی باتوں اور حرکتوں میں ادب کا لحاظ رکھے، اور جھوٹے دعووں کے دربار میں غوطہ لگا کر ان لوگوں کے درجے کا دعویٰ نہ کرے. کیا اس کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں؟ بس سمجھدار کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. مزید شیخ احمد کبیر رفاعی اپنی کتاب بنیان المشیت میں فرماتے ہیں، بزرگوں، اپنے تمام طریقوں میں شریعت کے ساتھ رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن دونوں میں شریعت کے ساتھ رہے اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسروں کی قسمت میں اگر دنیا ہے تو اس کے نصیب میں، اس فقیر کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہوگا، اور جس شخص کے حصے میں اللہ تعالیٰ ہو وہ اس قدرت والے بادشاہ کے پاس بہت بلند درجہ مقام پر ہوگا. بزرگوں، تمہارے اندر بعض فقہا اور علماء بھی ہیں. تم واعظ کی مجلسیں بھی منعقد کرتے ہو، درس بھی دیتے ہو، احکام شرعیہ بھی بیان کرتے ہو، لوگوں کو مفتی بن کر احکام بھی بتلاتے ہو. خبردار، چھلنی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ عمدہ آٹا تو نکال دیتی ہے اور بھوسی اپنے پاس رہنے دیتی ہے. اس طرح تمہارا یہ حال نہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے منہ سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہو اور دلوں میں کھوٹ رہ جائے. اس وقت تم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. کیا دوسروں کو تو نیکی کی تاکید کرتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی سے بھلائے دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو وہ عیوب دکھلا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں تمام مخلوقات کی محبت و شفقت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اس کے نفس میں بلند ہمتی
اور چشم پوشی پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کو سب سے کم تر دیکھنے لگتا ہے اور کسی قابل وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ جب دوسرے لوگ خوش ہوں، عارف غمگین ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے مگر نا امید نہیں ہوتا۔ اس کی خوشی تھوڑی ہے، رونا زیادہ ہے۔ اس کو ہر وقت اپنے محبوب اللہ کی طلب ہوتی ہے اور اپنے عیوب اور گناہوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ عید کے دن خوش رہے ہوتے ہیں، لوگ عید کے دن خوش ہو رہے ہوتے ہیں، فرحت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ واحد کی قسم مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ جب مجھے یہ یقین ہوا کہ میں عید کے موقع پر آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکوں گا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کسی اور کو نہ دیکھا، کسی غیر کو نہ دیکھا۔ میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدق نیت اور مجاہدے کی برکت سے اس کا صحیح راستہ ہونا معلوم نہ کر لیا ہو، مگر سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے اور ذلت و انکسار والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا حیرت اور احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستے کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں پایا۔ حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں بنایا، کیونکہ عاجزی تو ہر شخص آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ انسان تو سر سے پیر تک عاجز ہی ہے، اگر اور کوئی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے سوا ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو پانے سے اپنی عاجزی کمزوری کو سمجھ لینا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کو پا لینا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرے پاس وہ چیز لاؤ جو میرے خزانوں میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ تو تمام عالم کے پروردگار ہیں، آپ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ یاد رکھو کہ میرے خزانے بڑائی، عزت و جلال و جبروت و کبریائی سے تو بھرے ہوئے ہیں، اس کی میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ ہاں تم میرے پاس ذلت و انکسار و مسکنت اور عاجزی لے کے آؤ کہ یہ چیزیں میرے خزانے میں نہیں، کیونکہ یہ تو مخلوقات کی خاص صفات ہیں جن سے خالق کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ بس میں انہی لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی میرے جلال و ہیبت سے ان کا پتا پانی ہو رہا ہے۔ اے موسیٰ قرب حاصل کرنے والوں نے اس سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ بزرگوں، خشیت و خوف سے ہی محاسبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کا خیال، اور محاسبے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے اوقات اور قلب کی نگہداشت، اور مراقبے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوام شغل حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت دل کی لو لگی رہے، کسی وقت اس اللہ سے غافل نہ ہو۔ اسی کا نام حضور دائم ہے۔ کبھی یہ دولت عشق و محبت کے غلبے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کام شیخ محقق کا ہے کہ وہ کسی کو جلال و ہیبت کے راستے سے پہنچاتا ہے، کسی کو جمال و انس و محبت کے راستے سے۔ مقصود سب کا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو۔ بس آج کل سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو اپنے زمانے کے حال سے واقف ہو اور زبان کی حفاظت رکھے اور اپنے کام میں لگا رہے، نیک بندوں کے اعمال اختیار کیے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے جس طرح ملاحظہ کیا کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی باریکیاں کس آسانی سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہم کو سکھا رہے ہیں
کہ کس طرح ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، اور دین پر صحیح طریقہ جو عمل کرنے کا ہے وہ دعویٰ کا نہیں ہے، وہ عاجزی انکساری کا ہے۔ ہم لافزنی کرتے رہیں، بڑی باتیں کرتے رہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عاجز انکساری رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ ہم کو کیا پتہ کس کے دل میں اللہ کتنا بستا ہے، بظاہر ہم اس کو گناہ گار سمجھ رہے ہوں یا کیا سمجھ رہے ہوں، تو ہم بھی کوئی کم گناہ گار تو نہیں ہیں، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں۔ تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کبھی بھی اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت خود عطا فرماتا ہے اس کو اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آج کوئی گناہ گار ہے اور کل اس کو توبہ نصیب ہو گئی تو وہ تو اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی بدزنی کی وجہ سے خود گمراہ ہو جائیں گے، خود گناہ گار ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک مقام، ایک قرب رکھتا ہے۔ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی کی عنایت وما عمر خضری عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے ازواج کو، آپ کی اولاد کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر للہ، شکر الحمد رب العالمین۔